السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے کنتن کنجن مخفین فاحببت عرفا فخلقت الخلق، یعنی جب داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ تو نے دنیا کو کیوں بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ، ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ کنتن کنج یعنی اپنے آپ کو اللہ نے خزانہ کہا ہے، اور وہ بھی چھپا ہوا، کیونکہ وہ کہیں ظاہر نہیں تھا۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ظاہر تو جب کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ کے سوائے، یہ بات اس وقت کی کہی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے ابھی چھپا ہوا ہے، تو کس چیز سے چھپا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ جو ہے جب اپنے آپ وہ کہے گا کہ میں مخفی تھا، میں چھپا ہوا تھا، تو وہ کہاں چھپا ہوا رہے گا جب اس کے علاوہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے؟ کیونکہ چیزیں ہمیشہ دھیان رکھنی ہوتی ہے کہ کوئی چیز کو چھپایا جائے گا تو کسی اور سے چھپایا جائے گا، اور اللہ تو واحد اکیلا ہے، کوئی اور موجود تھا ہی نہیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت کی جب اللہ کے سوائے کچھ اور نہیں تھا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو مخفی اور چھپا ہوا کہا۔ اب جب اس نے وہاں مخفی الفاظ استعمال کر دیا ہے، الفاظ اور خزانہ کہا ہے، ان دو الفاظوں کو پکڑ کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ دو الفاظ میں ہی اس کی جو کہنے کا انداز یا جو بتانا چاہتا ہے اللہ، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی یہ دو الفاظوں کو۔ کیونکہ اس سے پہلے خزانہ کہا، خزانہ جو ہوتا ہے اسی کو گنتی نہیں ہوتی، وہ بے انتہا ہوتا ہے، اسی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اسی کو لمیٹیشن نہیں ہوتی، اسی کو حد نہیں ہوتی، تبھی اس کو خزانہ کہتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے میرے پاس دولت ہے تو میرے پاس اس کی کاؤنٹنگ ہوگی، گنتی ہوگی کہ میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے یا 10 لاکھ روپے ہے یا اتنی پراپرٹی ہے، یہ سب چیز کاؤنٹنگ میں ہوگا، یہ میری دولت ہے۔ خزانے کی بات آئے گی تب آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، آپ گن نہیں سکتے، آپ ججمنٹ نہیں لگا سکتے، آپ اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے کہ اتنا ہوگا اتنا نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اس کا لمیٹیشن جو ہے نا اس کو کہیں ماپ نہیں سکتے کہ وہ اتنا لمیٹیڈ ہے، گنتی میں آئے گا لمیٹیڈ ہو جائے گا، خزانہ کہہ دو گے ان لمیٹیڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر الفاظ جب خزانہ آ گیا تو خزانے سے ہم نے کیا مراد لے لیا کہ جس کی کوئی انتہا یا شروعات ہم میچ نہ کر سکے، ہم اس کو کہیں پر بھی اپنے تصور میں لا ہی نہ سکے، سمجھ ہی نہ سکے، وہ اس نے کہا ہے اپنے آپ کو خزانہ کہہ کے کہ اس کی کوئی لمیٹیشن، کوئی چیز آپ مطلب ماپ ہی نہیں سکتے، آپ کے وہم و گمان سے ایک دم باہر ہے وہ۔ اب اس کو سمجھ پاتے نہیں ہیں لوگ زیادہ، وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کا اپنا ایک علم ہے۔ تو میں تھوڑی سی اس علم کے بارے میں بتا دوں پہلے، کیونکہ ہوگا کیا کہ جب یہ بیان لوگ سنیں گے تو ہر انسان کا اپنا ایک علم ہوتا ہے، اور انسان اپنے علم کے اعتبار سے ہی وہ چلتا ہے، جو اس کی رہ گزر ہوتی ہے کہیں پر بھی جہاں چلتا ہے وہ جگہ اس کے علم کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وداؤٹ علم یا اس علم کے بارے میں نہ جانے ہوئے وہ چلتا نہیں ہے اس پہ۔ یعنی آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کو اس راستے کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں تو یہ راستہ ہے، اور اس راستے سے مجھے گزرنا ہے تو مجھے کہاں پہنچوں گا، اس کو پتا ہوتا ہے۔ اگر اس کو پتا نہیں ہے تو وہ راستے پہ چلے گا ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں وہ کسی راستے پہ نہیں چلے گا، ویسے ہی وہ دین میں بھی کسی راستے پہ نہیں چلے گا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس پہ چلوں گا تو یہاں پہنچوں گا، تو وہ اپنے اعتبار سے اس علم کو جب اس سے مل جاتا ہے تو اپنے اعتبار سے سمجھ لیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یہاں پہنچوں گا۔ تو ہر انسان کو جب اس کا علم جو اس کے پاس ہے اس پہ یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ چلتا ہے، وداؤٹ یقین کے وہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے ہم کو اگر کہیں جانا ہے تو ہم کیا کریں گے، وہاں کے بارے میں پورا ایڈریس وغیرہ پتہ وغیرہ لیں گے، پھر لوگوں سے پوچھیں گے بھی کہ اس جانے کا طریقہ کیا ہے، ٹرین سے جانا ہے یا بس سے جانا ہے یا رکشہ سے جانا ہے، ہر چیز پوچھیں گے ہم، اور ساری پوچھ تاچھ کر کے جب ہم کو ایسا ایک متفق رائے مل جائے گی کہ آپ کے لیے ٹرین بیسٹ ہے، تو آپ پھر کیا کرو گے، پھر آپ ایک ٹرین کا استعمال کرو گے اور اس سے تھرو آپ جاؤ گے وہاں تک، کیونکہ آپ کو یقین ہو چکا ہے، آپ اپنے سفر شروع کیا۔ تو ہر انسان کو اپنے اس علم پہ یقین ہو جاتا ہے جو اس نے حاصل کیا ہے، اس کے بعد وہ سفر شروع کرتا ہے، اس سے پہلے وہ سفر شروع نہیں کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھو کہ جب کوئی بات ایسے علم کی آتی ہے جس کا تعلق وحدت الوجود سے ہو، تصوف سے ہو، تو آدمی زیادہ تر اس کا انکار کر دیتا ہے
کیا وجہ اس کے انکار کرنے کی یا نہ سمجھنے کی؟ کیونکہ اس کے پاس ایک علم ہے جس علم پہ اس کو یقین ہے، اور وہ اس علم کے اعتبار سے ہی اپنی منزل کو طے کر رہا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علم کے اعتبار سے، اور اس کا یہ گمان ہے کہ میں نے جو سیکھ لیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس اعتبار سے وہ پھر دوسرے علم کی طرف نگاہ نہیں کرتا، یا دوسری کوئی بات اس تک پہنچتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھیں تو مشہور معروف واقعہ قرآن شریف میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، جو علم لدنی کو لے کر ہے، وہ واقعہ بیان نہیں کریں گے کیونکہ واقعہ بہت بڑا ہے، اس کو بیان کرنے جائیں گے تو پھر بیان جو ہے طویل ہو جائے گا، کافی بڑا ہو جائے گا۔ تو اس کو جو مین اہم مدعے کی بات ہے وہ اس میں بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کا سفر شروع ہوا، تو شروع ہوا ایک ناؤ میں سوار ہوئے پہلے، اور اس ناؤ میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پرندے نے پانی میں چونچ ماری، اس سے ایک جنبش پیدا ہوئی، جیسے پانی میں پتھر گر جائے یا کوئی چیز وغیرہ سے ماری جائے تو ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوتی ہے پانی کے اندر، وہ آپ نے جنبش دیکھی ہوگی، ایک ایسا وہ ہلچل مچتی ہے پانی میں۔ تو ایک مثال لو کہ جیسے وہ جنبش ہوئی تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، خضر علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، دونوں نبی ہیں، یعنی ایک عام آدمی کی بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ۔ یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس میں بات بڑی سمجھنے کی ہے، آپ غور سے سمجھنا اس بات کو کہ واقعی میں اس چھوٹی سی بات کے اندر، جنبش والی بات کے اندر اللہ کتنی بڑی بات سمجھا رہا ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پانی میں جنبش ہوئی تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، ارے موسیٰ، یہ جو پانی میں جنبش ہوئی نا اس پرندے کے چونچ مارنے سے، ہمارا تمہارا علم نا اتنا بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے سامنے، ہمارا تمہارا علم اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ جو جنبش ہوئی، ہلکی سی جنبش ہوئی، اب تم سوچو سمندر کی لہروں کے بارے میں سوچو، دریا کی روانیوں کے بارے میں سوچو، نہروں کے بارے میں سوچو، اور بڑے بڑے جھرنے اس کے بارے میں سوچو، کتنی پانی میں جنبش ہے۔ یعنی ایک نبی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس علم ہے نا وہ ایک اتنے سے چونچ مارنے جنبش پیدا ہوئی، اتنا بھی نہیں ہے ہمارا اللہ کے علم کے سامنے۔ تو کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا بتایا گیا کہ اگر ہم یہ گمان کرتے کہ ہم نے سب جان لیا ہے، ہم نے سب جان لیا، ہم کو سب آتا ہے، ہم کو سارا علم ہے، اور ہم کوئی نیا علم یا کوئی نئی بات آ جائے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں یا بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا یقین کر لیا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا تمہارا جو علم ہے وہ اس پرندے کے چونچ مارنے کے برابر بھی ہمارا علم نہیں ہے، اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ سمندر کی لہریں بھی دیکھ لو، سب چیز تم جو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پرکھ نہیں سکتے۔ ایک پرندے کا چونچ مارنا پانی میں آپ دیکھ سکتے ہو، آپ تصور کر سکتے ہو کتنی جنبش ہوگی، لیکن سمندر میں کتنی ہلچل ہے کیا آپ جان سکتے ہو؟ کوئی انتہا ہے اس کی؟ کوئی انتہا نہیں نا اس کی، آپ نہ کاؤنٹ کر سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو کہ اس میں ہلچل کتنی ہلچل ہے، اور ہمارا علم تو اتنی ہلکی سی جنبش ہے۔ یہ ایک بات کو سمجھ لینا پہلے کہ اگر کوئی علم کی بات کہی جائے تو یہ تصور نہ کرے کہ میں نے بہت کچھ جان لیا، کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ غلط ہے، کیونکہ پھر اس نے کس چیز پہ اپنی بات کو رکھ لیا ہے کہ مجھے زیادہ علم ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ہر بات جانتا ہوں۔ اب میں ہر بات جانتا ہوں جب کہا جائے گا تو تم نے خدائی دعویٰ کر دیا، کیونکہ سب کچھ جاننے والا تو اللہ کی ذات ہے، ہم اس میں سے کچھ جان سکتے ہیں جتنا وہ عطا کرے، سب نہیں جان سکتے، لیکن سب کا یقین کر لینا کہ میں سب جانتا ہوں تو یہ خدائی دعویٰ ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرشتوں نے ہمیشہ اللہ سے کہا ہے کہ واللہ عالم، کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ جب صحابہ کرام سرکار نے کسی بارے میں پوچھا تو صحابہ نے سرکار سے کہا کہ حضور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، نکتہ چینی نہیں کی کبھی، یہ نہیں کہا حضور نے ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ ہم سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ جبکہ صحابہ بھی بہت متبر ہیں، ان کا علم بہت وسیع ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ نبی کا علم اس سے ہی بڑھ کر ہوتا ہے، اور نبیوں کا علم اتنا متبر ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارا تمہارا علم اتنا ہی ہے کہ جیسے پانی میں ایک پرندے کا چونچ مارنا،
اور اللہ کا تو بہت وسیع علم ہے. اور اگر مثالیں لی جائے اور بھی چیزوں کی تو کئی لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم علم نحو کے جاننے والے بہت متبر عالم، یعنی ایسا کہ ان کے سامنے دنیا میں کوئی ایسا عالم تھا ہی نہیں کہ جو ان سے علم نحو پہ بحث محاورہ کچھ کر سکے. اتنے زیادہ اسٹرانگ لوگوں میں، اتنی زیادہ پکڑ اس علم کے اوپر. اب ایک روز جو ہے ان کو ایک ندی کو پار کرنا تھا تو وہ ایک ناؤ میں سوار ہوئے. اب اس ناؤ میں صرف ایک ناؤ والا ہے، چھوٹی سی ناؤ ہے، اور وہ علم نحو کے جاننے والے عالم بیٹھ گئے. اب سفر چل رہا ہے تو کچھ باتیں بھی ہوگی. تو پھر اس علم نحو کے جاننے والے عالم جو تھے انہوں نے اس ناؤ چلانے والے سے کہا کہ کیا تو علم نحو جانتا ہے؟ کیا تجھ کو علم نحو کا علم ہے؟ کہ علم نحو کیا چیز ہوتی ہے؟ میں علم نحو کا بہت بڑا عالم ہوں، کیا تجھ کو کوئی علم ہے؟ تو وہ بولا کہ حضور میں تو جانتا ہی نہیں کہ علم نحو کیا ہے، علم نحو کے بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جو عالم تھے علم نحو کے جاننے والے انہوں نے کہا کہ تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر ڈالی. علم نحو نہ سیکھ کر تو نے اپنی آدھی زندگی برباد کر ڈالی ہے. اب وہ ناؤ والا بہت مایوس ہوا، یار میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، اور یہ علم نحو کا عالم جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علم نحو کا بہت عالم ہوں اور تو نے نہ سیکھ کر آدھی زندگی برباد کر ڈالی. وہ بڑا شرمندہ ہوا. کچھ دور تک اور سفر چلا. اس کے بعد ندی میں جو ہے وہ آپ نے کہا کہتے ہیں نا کہ بھور آ جاتا ہے، پانی گھومنے لگتا ہے، تو ناؤ جو اس میں پھنس گئی. اور اس بھورے میں ناؤ پھنس گئی تو اب اس ناؤ والے نے پوچھا کہ اے علم نحو کے جاننے والے عالم، تو بتا کیا تجھ کو تیرنا آتا ہے؟ تو اس علم نحو کے جاننے والے عالم نے کہا کہ نہیں، مجھے تیرنا نہیں آتا ہے. تو پھر اس ناؤ والے نے کہا اس عالم سے کہ تو نے اپنی پوری زندگی برباد کر ڈالی کہ تجھے تیرنا نہیں آتا ہے، کیونکہ اب تو بچ نہیں سکتا. یہ بچنے کے لیے علم نحو کام نہیں آئے گا، بچنے کے لیے تیرنا کام میں آئے گا. کہ اگر تیرنے کا علم ہے تم کو تو تمہاری جان بچ جائے گی، علم نحو تمہاری جان نہیں بچے گی. اس سے کیا سمجھ میں آیا ہے کہ اگر وہ علم نحو کا دنیا بھر میں بہت بڑا عالم ہے، اس کے باوجود بھی اپنی جان نہیں بچا سکا تو اس کو تیرنا نہیں آتا. وہ تیرنے کا کام کس کا ہے؟ وہ اس ناؤ والے کا ہے. اس کا روز کا کام کیا ہے؟ پانی میں ہی اس کا سفر ہے، ناؤ میں ہی چلنا ہے اس کو. وہ تیرنا سیکھے گا ہی، وہ اس کا علم ہے. تو ہر انسان کا اپنا اپنا علم ہوتا ہے. جیسے علم نحو کے جاننے والے عالم کو اپنے پہ تکبر تھا کہ میں بہت زیادہ بڑا عالم ہوں، اور اس نے تو آدھی زندگی برباد کر ڈالی نہ سیکھ کر علم کو، لیکن اس نے جو سیکھا ہے وہ اس کے لیے کافی تھا، وہ اس کے لیے کافی تھا اور اس کی جان بچانے کے لیے بھی کافی تھا. لیکن تمہارا علم نحو کسی کام میں نہیں آیا. تو یہاں پر بات یہ نہیں سمجھانا ہے کہ بھئی وہ کون سا علم رکھتا تھا، یہ کون سا علم رکھتا تھا. بات سمجھانا یہ ہے کہ دنیا میں بہت علم والے لوگ ہیں الگ الگ، تو تمہارا علم بہت کم ہے. تو جب بات یہ آئے گی تصوف کے علم کی، تو جب تم یہ اعتراض کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ اس علم میں کچھ غلطی ہے، یہ سمجھنا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ میرا علم بہت تھوڑا ہے، اور اللہ اگر چاہے گا تو مجھ کو اس کا بھی علم عطا کر دے گا. اور اگر میں نے ویسی محبت رکھی، جستجو رکھی، کوشش کری تو مجھے ضرور ضرور اس میں عطا ہوگا. ہاں، اب ڈھونڈنے کی جگہ بھی اچھی ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان جو ہے کسی چیز کو تلاش کرتا ہے تو بری نیت سے بھی تلاش کرتا ہے، وہ اچھی نیت سے بھی تلاش کرتا ہے. تو جب تم اچھی نیت سے تلاش کرو گے تو تمہارے پاس وہ اچھی نیت سے چیز پہنچے گی، اور بری نیت سے تلاش کرو گے تو بری نیت سے پہنچے گی. جیسے کوئی انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح تو سنت ہے، ایک اچھا عمل ہے اسلام کے اندر، لیکن اگر وہ اپنے جسم کی صرف اور صرف ہوس مٹانے کی نیت سے ہی نکاح کرے تو کیا وہ نیک عمل ہوگا؟ ایک نیک عمل بھی جو ہے وہ برا عمل ہو جائے گا، کیونکہ اس کو عورت سے کوئی لگاؤ یا محبت سے کچھ نہیں ہے. اس کو صرف یہ ہے کہ بس میرے جسم کی ہوس مٹ جائے،
اور میں ایک نکاح کر لوں, اس کے بعد بھلے وہ رہے میرے پاس نہ رہے, چھوڑ دے, اس کو طلاق دے دے, کچھ بھی کر دے اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد میں, تو یہ تو برا عمل ہو گیا نا. یعنی کسی نے اس کام کو کیا جو اچھا کام تھا لیکن بری نیت سے کیا. تو یہ علم بھی سیکھنا تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ تم اچھی نیت سے سیکھو گے تو اس کا اچھی بات تم تک پہنچے گی بھی, اچھا علم پہنچے گا بھی, لیکن اگر تم نے بری نیت سے سیکھنے کی کوشش کی تو نہیں پہنچے گا. تو سمپل چیزیں سمجھ میں آ گئی کہ پہلے تو آپ کے پاس جو علم ہے آپ اس کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں, محنت کریں کہ اللہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ تک وہ علم پہنچائے, کیونکہ وہ اس کے ہی قدرت میں ہے, کسی اور ہی قدرت میں نہیں ہے. ہاں آپ جستجو ضرور کر سکتے ہو, اگر تم جستجو کرو گے تو اللہ ضرور اس میں کامیاب عطا کرے گا. تو بہرحال یہ ایک سمجھ میں آ گیا کانسیپٹ کہ بھائی علم اگر تم نے اس پہ اعتراض کرتے ہو, نہیں سمجھ میں آتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم غلط ہے, اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے, تمہارے پاس اس کی وہ خبر پہنچی نہیں ہے, تو تم وہ راستے جانتے ہی نہیں ہو, تو تم اس کو چلو گے ہی نہیں. یہ چلنے کے لیے تمہارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اس راستے تم کو یقین بھی ہونا چاہیے. اگر یقین ہے تو ضرور چلو گے تو اس کے اوپر. تو بہرحال کنتم کنزا مخفیا, تو یہاں پہ جب ٹاپک آیا کہ بھئی ہماری بات کا کہ اللہ نے اپنے آپ کو یہاں پر خزانہ اور چھپا ہوا دونوں چیز کہا ہے, تو خزانہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی اس کی انتہا نہ ہو, کوئی اس کی شروعات نہ ہو, کوئی لمیٹیشن نہ ہو, کوئی کاؤنٹنگ میں نہ آ جائے, نہ گنتی میں آ جائے. یعنی تمہاری وہم و گمان سے باہر اس کی حد, تم جو تصور نہ کر سکو, تم جو سوچ نہ سکو, وہ لمیٹیشن, یہ تم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے, اور اس نے اپنا خزانہ کہا ہے, تم کہیں بھی اس کو کاؤنٹنگ میں کہیں نہ کہیں کچھ لا ہی نہیں سکتے. یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر چھپا ہوا, تو چھپا کس سے ہے؟ وہ خود سے نہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ خود سے چھپا ہوا ہے. اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کسی کی ضرورت ہے. کوئی اور ہوگا تب کیا ہوگا؟ تبھی تو وہ ظاہر ہوگا. وہ ظاہر ہی ہے, لیکن کس سے چھپا ہوا ہے؟ جو دوسرا پیدا ہونے والا ہے, یعنی جو اللہ کے علاوہ دنیا میں آنے والا ہوگا, کوئی پیدا ہوگا, دنیا میں خلق کرا جائے گا, اس کے آئے بنا تو اللہ ظاہر ہی ہے, لیکن جو خلق ہونے والا ہے اس سے چھپا ہوا ہے, کسی اور سے چھپا ہوا نہیں ہے. وہ اس کی نگاہوں سے, کہ وہ خلق ہوا ہی نہیں ہے. تو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی نے بوجھا ہی نہیں, کسی نے جانا ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں, تو مخفی ہے پوری کائنات سے, ہر کسی سے مخفی, چھپا ہوا ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں, اور وہ چھپا ہوا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے وہ شان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی کیا حد ہے, وہ اس نے پہلے ہی سمجھا دیا فرسٹ الفاظ میں ہی, کہ جب اس نے خزانہ کہہ دیا تو اس نے اپنا وہ کلیئر کر دیا کہ تم تصور نہیں کر سکتے کہ میں کیا ہوں, میری لمیٹیشنز کیا ہے, تمہارے تصور سے باہر ہو گیا. میں چھپا ہوا ہوں ہر اس شخص سے کہ جو خلق ہونے والا ہے. کنتم کنزا مخفیا, یعنی یہ خزانہ جس کو ہم رب کہہ رہے ہیں, اللہ نے اپنا خزانہ کہا ہے, جوڑا ہے خزانے کے نام سے. تو پہلے خزانہ سمجھ میں آ گیا, اس کے بعد اس نے اپنا کو چھپا ہوا کہا, تو وہ اب چھپا ہوا اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے, وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے. کنتم کنزا مخفیا فاحببت عرفا, یعنی اب اس کو شوق پیدا ہو رہا ہے پہچانے جانے کا, اور کسی کو پہچاننے کے لیے, یعنی اللہ کو اپنی پہچان کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی دھیان رکھنا. ایسا مت سمجھنا کہ اللہ کو اپنی پہچان کی ضرورت تھی, کوئی پیدا ہوگا تو اللہ کو پہچان دے گا. اللہ کو پہچان نہیں دے گا. یہ تصور یہ گمان نہ کرے کہ اللہ کو پہچان کی ضرورت ہے. اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ وہ اللہ ہے. اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ اللہ ہے وہ. ہم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. پہچان کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے, پہچان کی ضرورت کس کو ہے؟ ہم کو ہے کہ ہم کیا ہے. اللہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے, تو اس کو شوق ہوا ہے پہچانے جانے کا. تو کیسے پہچانے جانے کا, کیسا شوق؟ مثال کے طور پہ ہر انسان جو ہے نا, اس میں ایک صفت ایک دم عام ہے, ایک صفت سب میں عام ہے. وہ صفت کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا, سب سے بہترین دیکھنا. اس صورت کو جب دیکھتا ہے نا, تو اس کے منہ سے نا کیا نکلتی ہے الفاظ, دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے, کیا گمان پیدا ہوتا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے.
بھلے ہی وہ دنیا کے لیے کالا ہو، گورا ہو، بھدا دکھنے والا ہو، کیسا بھی ہو، لیکن ہر انسان اپنے بارے میں تصور کیا کرتا ہے؟ ہر انسان کا تصور کیا ہے؟ کہ میں خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے۔ اس صورت کو دیکھ کے کیا کہتا ہے وہ؟ کہ یہ خوبصورت ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ کون کہتا ہے؟ وہ اس کو سمجھنا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کنتن کنجن مخفین فاببت عرفا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے شوق ہوا پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، بس میں نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا، بنا دیا۔ تو تخلیق جب کی گئی تو اللہ نے اپنے ہی نور پر نگاہ کری، اپنے نور پہ نگاہ کری، اور اس کی پہلی صفت ظاہر ہوئی۔ پہلی صفت، اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کی پہلی صفت ظاہر ہوئی۔ کیا ہے اللہ کی پہلی صفت؟ اس کی پہلی صفت ہے رحیم۔ اللہ کی پہلی صفت کیا ہے؟ رحیم۔ صفت کا آنا جو ہے موصوف کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی موصوف ہے؟ یعنی کوئی رحم کرنے والا ہے، یعنی اس کا نام آ گیا۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، لیکن اس کا صفاتی نام کیا ہے؟ رحیم۔ اس کا صفاتی نام ہے۔ تو رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی کیا ہوگی؟ وہ صفت ہے۔ وہ صفت ظاہر ہوئی۔ جب تک کہ وہ صفت ظاہر نہیں ہوگی تو اللہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس خلق کو کرنے کے لیے اس کو پہلے اپنی صفت کو ظاہر کرنا پڑے گا۔ تو اس نے اپنی پہلی صفت کو ظاہر کیا جو ہے رحیم۔ اللہ نے رحم کیا۔ اب رحم کرنے کے لیے کائنات میں اللہ کے سوائے اور کوئی موجود ہے ہی نہیں کہ کوئی اور موجود ہو کائنات میں۔ اللہ کا کوئی غیر موجود ہے ہی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک، اکیلا موجود ہے، واحد یکتا، کوئی دوسرا موجود ہے ہی نہیں، کوئی مخلوق پیدا کی ہی نہیں گئی۔ تو پھر اللہ رحم کس پہ کرے گا؟ کیونکہ رحم کرنے کے لیے اللہ کو اپنا کو رحیم کہلوانا ہے کہ میں رحیم ہوں، صفت ظاہر کرنی ہے، تو پھر اس کو ہونا بھی تو چاہیے سامنے۔ تو اللہ نے اپنی صفت رحیم کو ظاہر کیا کہ اللہ رحیم ہے۔ اب وہ رحیم کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو سرکار کو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ محبوس کیا ہے رحمت بنا کے، یعنی جو لوگوں پہ رحم کریں گے۔ اور اس رحیم کو جو رحم کرنے والے ہیں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رحمت بنایا ہے اللہ نے۔ تو اس رحمت کو ظاہر کیا ہے اللہ نے۔ جب اللہ نے اپنی رحمت کو ظاہر کیا تو اس رحمت کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ظاہر کیا اور پھر کہا کہ الرحمن الرحیم، کہ میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا رحم ہے اللہ کا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ الحمد شریف کی دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ تو اب تمہارے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنی صفت رحیم کو ظاہر کیا، اور وہ صفت رحیم کون ہے؟ جب ظاہر کیا اپنے وہ رحیم کہا ہے تو رحمت کی، وہ رحمت کس کیا ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی نور سے ظاہر کیا۔ جب ظاہر کیا تو ظاہر کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا نہیں۔ ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنا نہیں۔ ظاہر جو ہوتا ہے وہ ظہور سے ہوتا ہے۔ ظاہر کس سے ہوتا ہے؟ ظہور سے۔ ظہور کا مطلب پیدا کرنا نہیں ہوتا ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز کی ایجاد کی گئی، اس کو پیدا کیا گیا، کچھ نیا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے، پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ پیدا کوئی نئی چیز ہوگی، ظہور جو پہلے سے ہوگا اس کا ظہور ہوگا۔ مثال کے طور پہ لے لیں تو روز صبح سورج پیدا نہیں ہوتا ہے، سورج کا کیا ہوتا ہے؟ ظہور ہوتا ہے۔
روز صبح جب آپ دیکھو گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج پیدا ہوا. آپ کیا کہو گے؟ سورج ابھی ظاہر ہوا ہے نا. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہ تو پہلے سے موجود ہے. لیکن جب رات ہوئی تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو پھر جب صبح صادق ہوئی تو پھر آسمان میں سفیدی آ گئی. یہ اس کے ظہور ہونے کی پہلی نشانی کہ اب آنا شروع ہو رہا ہے, سورج ظاہر ہونا شروع ہو رہا ہے. اور پھر ایک دن دھیرے دھیرے وہ ایک وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو جب ظاہر ہوتا ہے تو سورج پہلے سے موجود ہوتا ہے. یہ بات اور ہے کہ وہ تاریکی میں ہے, نظر نہیں آ رہا, لیکن جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ نے اپنے نور سے اپنے نور کو ظاہر کیا اور اس کا نام رکھا محمد. انا من نور اللہ وکل خلائق من نوری, یعنی سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام جو کائنات ہے خلق کیا گیا ہے وہ سب میرے نور سے. اب یہاں پہ خلق کو لے کر کئی جگہ پہ ترجمہ الگ الگ بھی آتے ہیں کہ کسی کو خلق کیا گیا تو کوئی پیدا کیا گیا لکھتا ہے ترجمہ, کوئی بنایا گیا بھی لکھتا ہے, ترجمہ الگ الگ ہو گئے. یہاں جو بنا ہے وہ ہے وجود, یعنی جسم جو ہے اس کو بنایا گیا. قرآن شریف میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ مٹی سے آدم کے پتلے کو بنایا گیا, ہمیشہ کہا گیا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ روح کو بنایا گیا. کہا گیا ہے کیا؟ کبھی نہیں کہا. یہ کہا گیا کہ اپنی طرف کی معزز روح پھونکی گئی, روح کو پیدا کیا, روح کو بنایا نہیں کہا. مٹی سے آدم کا وجود تیار کیا اور اس مٹی کے سے بنائے ہوئے وجود کے اندر, جسم کے اندر پھر اپنی طرف کی معزز روح ڈالی گئی. نور ہے اس میں, اللہ کی طرف سے ہے, وہ اللہ نور ہے تو نور کی طرف سے کیا ہوگا؟ نور کی طرف سے نور ہی ہوگا, تاریکی تو ہو نہیں سکتی. تو نور کی طرف سے نور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے ظاہر کیا, پیدا نہیں کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیدا کیا. یہ کہا جائے گا پیدا کیا تو اللہ نے کچھ الگ چیز پیدا کی, کوئی الگ شے بنائی, ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ظاہر کیا ہے, الگ نہیں ہے. اور اللہ نے اپنی صفت رحیم کو ظاہر کیا, صفت ظاہر ہوئی تو پھر کوئی شے موجود ہو گئی, ورنہ اللہ تو اکیلا موجود تھا, چھپا ہوا تھا. ظاہر ہوا تو جب ظاہر ہوا, چھپا ہوا الفاظ کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اس خزانے کو ظاہر کیا, اس خزانے کی ایک جھلک جو رحیم وہ ظاہر کی گئی, اس کی رحمت کو ظاہر کیا گیا, تو وہ رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ظاہر ہوئے. اور جب تک وہ ظاہر نہ ہو تو اللہ کو رحیم کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی رحیم کہہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس نے رحم کیا تبھی رحیم, اور رحم کرنے کے لیے کوئی شے کا ہونا ضروری ہے جس پہ رحم کیا جائے. تو اللہ نے رحم کیا تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور محبوب آپ کو ہم نے بھیجا ہے تمام جہان کے رحمت بنا کر. اور خود کو کیا کہا ہے؟ الرحمن الرحیم, کہ میں تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحیم ہوں. اور اس کی پہلی صفت ہے یہ رحمت کرنا. تبھی تو رحمت نہیں کی ہوتی تو اپنا وہ رحیم کہتا کیسے؟ تو اس نے اپنے خزانے کو, جو چھپا ہوا خزانہ تھا, اس کو ظاہر کیا اس حسن کے ساتھ جس حسن کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور وہ حسن جو ہے, یہ جو حسن ہے, یہ جو نظر آتا ہے, اسی کو کہتے ہیں محمد, تعریف کیا گیا ہوا. تو اس حسن کی تعریف کی گئی. پھر کیا فرمایا آگے؟ کنتم کنزا مخفیا فاحببت عرفا فخلقت الخلق, پھر اس خلق کو بنایا. پہلے ظاہر ہوا, چھپا ہوا تھا تو ظاہر ہوا. ظاہر کس سے ہوا؟ تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا. اور اس کے بعد انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے ہوں. سرکار نے فرمایا وَكُلُّ خَلَائِقِ مِن نوری, اور سب کچھ میرے نور سے ہے. تو یہ تمام مخلوقات, تمام موجودات, اس میں اگر
اللہ ظاہر ہے تو وہ کس سے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ظاہر ہے. انا من نور اللہ، سرکار کا نور ظاہر ہوا، ظہور میں آیا، کس سے؟ اللہ کے نور سے. اور تمام کائنات کا نور اگر ظاہر ہوا ہے تو وہ ظاہر کس سے ہوا ہے؟ وہ ظاہر ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. تو یہ تمام نور ظاہر ہوئے ہیں، پیدا نہیں کیے گئے، پیدا جسم کیے گئے، بنائے گئے، جس کے لیے قرآن شاہد ہے کہ بنایا گیا، آدم کے پتلے کو بنایا گیا. لیکن اس پتلے کے اندر جو موجود ہے اس کو بنایا نہیں گیا، اس کو ظاہر کیا گیا. اور جو یہ صفت ہے اللہ کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا اور نام کہا محمد، تعریف کیا گیا، تعریف کی گئی. جب اس حسن کی تعریف ہوئی تو آج بھی ہر انسان اس حسن کی تعریف کرتا ہے. ہر انسان اپنے حسن کو دیکھ کر یہی کہتا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے. یہ تعریف اللہ نے کسی غیر کی نہیں کی ہے، اپنے ہی نور کی ہے، جس کو اس نے اپنے ہی نور سے ظاہر کیا ہے. اس نور کی تعریف اس نے خود کی ہے، اور تا قیامت تک اور بعد بعد تک بھی یہ تعریف ہوتی رہے گی، تم کرتے ہی رہو گے. اور جب تم اپنے حسن کی تعریف کرو گے، یہ تمہارا حسن نہیں ہے، یہ تمہارا گمان ہے. یہ حسن کس کا ہے؟ یہ حسن تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، ان کا حسن ہے. تو تم جب تعریف کرتے ہو آئینے کے سامنے کھڑے رہ کے تو کس کی تعریف کرتے ہو؟ اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کرتے ہو. اور یہ سب کے اندر کامن ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خوبصورت سمجھتا ہے. ہر انسان دوسروں کی نظر میں کیسا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن خود کی نظر میں تو وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. کیونکہ اس کا باطن جو ظاہر میں نہیں ہوتا، جو اس کا باطن جو ہے، یہ باطن اسی کو کہتے ہیں جو چھپا ہوا ہو، جو ظاہر نہ ہو، اسی کو باطن کہتے ہیں. جو ظاہر ہو جائے اس کو باطن نہیں کہتے. باطن کون ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا ہو. جو ظاہر ہو جائے وہ ظاہر ہے، وہ باطن نہیں ہو سکتا. تو اللہ باطن میں ہے، چھپا ہوا ہے. ظاہر میں کون ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ظاہر ہے. تو ظاہر کس سے ہے؟ تو اللہ کے نور سے ہی ہے. جب تعریف ہوگی اس حسن کی تو کس کی تعریف ہوگی؟ وہ جو باطن میں بیٹھا ہے اسی کی تعریف ہوگی نا، کسی اور کی ہوگی؟ جو باطن میں موجود ہے تعریف تو اسی کی ہے. یہ ظہور تو اسی کا ہے، اسی کے حسن کا ظہور ہے وہ. جب تم اس کے ظہور کو پہچان لیتے ہو، اس کے حسن کو پہچان لیتے ہو تو مقصد حل ہو جاتا ہے. کنتم کنزا مخفیا، جو مقصد ہے پہچاننے کا، تو اللہ تو پہچانتا ہی ہے اپنے آپ کو، تم نہیں پہچانتے اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو پہچاننا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے انفس کو، اپنی جان کو پہچانا. اس کو اپنی جان کو، اپنے آپ کو. تو یہاں بات پھر آئے گی چہرے سے نہیں، جان سے، انفس سے پہچاننا. صرف شکل سے پہچاننے کی بات نہیں آ رہی یہاں پہ. جس نے اپنی انفس کو، اپنی جان کو پہچانا، اس نے رب کو پہچان لیا. مطلب کانسیپٹ کلیئر ہے کہ آپ اگر سمجھو کہ مثال دے کہ میں نے حسین بھائی کو پہچانا، حسین بھائی کو دیکھا تو پہچان لیا. تو حسین بھائی کو دیکھا اور پہچانا تو میں نے حسین بھائی کو ہی پہچانا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے فلاں بھائی کو اگر پہچانا ہے تو اس میں دوسرے کی پہچان ہے، یہ نہیں ہو سکتی. جب کہا جائے کہ تم نے اپنی انفس کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، تو یار مان لو، سمجھ جاؤ کہ تمہاری انفس کیا ہے، تمہاری جان کیا ہے. اسی جان، اسی انفس کا جو ظہور ہے وہی تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تمہارا بھی ظہور وہی ہے کہ تم خلق کس سے؟ اسی نور سے ہوئے. تو بات سمجھ میں آئی کہ من عرف نفسہ، اپنی جان کو پہچانا تو پہچان لیا کہ رب کون ہے. کسی اور کو نہیں پہچانا کہ میں اپنے جان کو پہچانوں گا اور جب میں اس کو پہچانوں گا تو میں کسی اور کو پہچانوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ میں نے اپنی نفس کو پہچانا، اپنی جان کو، اپنے انفس کو پہچانا تو پھر میں اب فلاں کو پہچانوں گا. ایسا نہیں ہوتا. میں نے جب اس کو پہچان لیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے ظہور کو پہچان لیا، اپنے وجود کو پہچان لیا، اپنے خلق کو پہچان لیا، اپنے خالق کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا. جب میں نے اپنی جان کو پہچان لیا، کیونکہ وہ جان جو ہے اسی میں پہچان چھپی ہوئی ہے، اسی لیے کہا کہ اس کو بنایا نہیں گیا.
پتلے کو بنایا گیا، پھر کہا گیا کہ اپنی طرف کی معزز روح پھونکی گئی اللہ کی طرف سے، وہی جان ہے، وہی دم ہے، وہ ہے تب تک حیات ہے، وہ نکل جائے تو پھر کوئی حیات نہیں ہے، کیا کوئی حیات؟ تو یہاں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے رحیم کہا تو رحیم اس کی پہلی صفت ہے جو ظاہر ہوئی، اور وہ پہلی صفت کون ہے؟ وہ رحیم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس نے رحم کیا ہے تب تو ظاہر ہوا، اور جب ظاہر ہوا تو پھر کوئی اس کو رحیم کہنے والا پیدا ہوا، ہے نا، کہ تو رحیم ہے، تبھی تو نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے، اور رحمت کی تو نے، اور رحمت کیا کی؟ پورے عالم میں، تمام عالم میں، ہر دور میں، کیونکہ وہاں پہ عالمین کہا گیا ہے، نہ عالم نہ عالمون، نہ کسی ایک وقت کے لیے، نہ گزرے ہوئے وقت کے لیے، نہ آنے والے وقت کے لیے، ہر وقت ہر لمحہ کے لیے عالمین کہا گیا، ہر لمحے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ ایک عالم یا کچھ عالم کے لیے نہیں، ہر عالم کے لیے عالمین کہا گیا، کہ رحمت للعالمین ہے وہ، ہر دور ہر زمانے میں اگر کوئی ظاہر ہوگا، اور جو ظاہر ہے وہ سب کون ہوگا؟ تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ جب وہ ظہور ہے تو وہ رحمت سارے جہاں میں موجود ہے، اور رحمت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ سب سے بڑا رحمت کرنے والا میں خود ہوں، اس لیے وہ رحیم ہے۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آئی۔ اب اسی پر ایک شعر اس میں سرکار کا، یعنی حضرت محمد افتخار الحق مجیبی قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر، ارادہ علم و قدرت سے خودی پہ حکم خود کر کے ذیلا حد حد میں آ جانا، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے اسی پر یہ کہا، اسی حدیث پر، کنتم کنزا مخفیا فاحببت فخلقت الخلق، اللہ نے ارادہ کیا۔ یہ ارادہ اور علم دو ایسی شے ہے، جب تک کوئی چیز آپ کے علم میں نہ ہو آپ اس کے لیے کوئی ارادہ تیار نہیں کر سکتے۔ آپ کے علم میں وہ چیز ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے علم میں تمام چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو ہو چکی، ہونے والی ہے، ہو رہی ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آپ کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، ہر شے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا، ارادہ علم و قدرت سے، اور قدرت بھی رکھتا ہے اللہ، قدرت ہے اس کے پاس ہر چیز خلق کرنے کے لیے، بنانے کے لیے، وہ قادر بھی ہے، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قدرت نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر چیز اس کے لیے بہت چھوٹی ہے، وہ جو ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کن فیکن، کہ بس اللہ نے چاہا اور کہا کہ کن، تو بس فیکن، بس ہو گیا جو بھی چاہا۔ کن اور فیکن سے ساری کائنات بنا دی، آدم کو نہیں، کبھی نہیں کہا ایسا نا کہ میں نے آدم کو کن اور فیکن سے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ تو کہتا ہے نا کہ میں جو چاہتا ہوں ہو جا کہتا ہوں، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ایسا قادر ہے، لیکن آدم کے لیے ایسا کبھی نہیں کہا نا۔ آدم کے لیے کیا ہے؟ مٹی منگائی گئی، خلق کیا گیا، فرشتوں سے بنوایا گیا، جسموں کے اعضاء کو بنایا گیا، روح ڈالی گئی، بہت سارے پروسیس بتائے نا۔ یہ کہا کہ نہیں میں نے بنا دیا ایسا، ایسے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے نا۔ کبھی اس پر بھی جائیں گے، کبھی بیان کریں گے اس ٹاپک کے اوپر بھی۔ تو ارادہ علم و قدرت سے، ارادہ علم قدرت سے، یعنی اللہ کے پاس ارادہ بھی ہے اس چیز کو کرنے کے لیے، علم بھی ہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ذی لا حد، کیونکہ وہ تو لا حد تھا، کوئی حد میں تھا کیا؟ وہ دنیا بننے سے پہلے کوئی حد میں نہیں تھا، وہ اسی کا نور موجود تھا جو مخفی تھا، چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں تھا، کہیں پر بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کوئی اور اس کو دیکھنے والا تھا ہی نہیں۔ وہ لا حد تھا، بے حد، کوئی حد میں نہیں۔ حد یعنی کوئی بھی چیز کی باؤنڈری باندھ دی جائے، وہ حد، وہ لا حد تھا، کوئی باؤنڈری میں نہیں، کہیں نہیں۔ کیا کیا اس نے؟ اپنے ارادے سے، اس کو ارادہ ہوا نا، اس کو شوق پیدا ہوا، اس نے ارادہ کیا پہچاننے کا، شوق اس کو، اس کا ارادہ تھا، وہ اس ارادے پر اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو علم بھی ہے اس چیز کا، اس لیے کہا نا کہ اللہ کو اپنی معرفت کی ضرورت نہیں، اس کو پہچان ہے اپنی، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اس کو علم ہے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں ظاہر ہوں،
اپنے حسن کو میں ظاہر کروں لوگوں پہ. لوگ یعنی کوئی اور لوگ نہیں ہے، وہ سمجھ میں تمہارے آ گیا. تو ارادہ علم و قدرت سے، خود ہی پہ حکم خود کر کے، یہ اس کے علاوہ کوئی شے موجود تھی ہی نہیں، کوئی غیر موجود تھا ہی نہیں، تو کس پہ حکم کرتا؟ یعنی کوئی چیز موجود نہیں، یعنی کوئی نہ دنیا ہے، نہ یہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ مٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ آگ ہے، نہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب کچھ اللہ سے ہے. اللہ ان کسی چیز سے نہیں ہے، سب کچھ اللہ سے ہے. تو جب کوئی شے موجود تھی ہی نہیں تو حکم کس پہ ہوگا؟ کیونکہ وہ خزانہ ہے، وہ بے حد ہے، سب کچھ اس میں ہے. جو کچھ بھی ظاہر ہوا ہے وہ سب کچھ اس سے ہی ظاہر ہوا ہے، کسی اور سے نہیں. اسی لیے کہا جائے گا کہ تمام شے جو ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ کسی سے نہیں ہے. نا سمجھ میں آئی بات؟ جیسے جو پیچھے چیز ہوتی ہے نا، اس سے آگے کی چیز ہوتی ہے جو بعد میں ہوگی. یعنی جیسے گیہوں لے لو، گیہوں کو آپ نے لیا تو روٹی جو اس سے ہے، روٹی سے گیہوں ہے کیا؟ نہیں ہے. گیہوں سے روٹی بنے گی. آپ ریورس جا نہیں سکتے. یعنی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ارے یار میں نے گھی لیا تو دودھ سے گھی ہے، گھی سے دودھ نہیں ہے. یعنی آپ پیچھے والے سے کنیکٹ کرو گے آگے والی چیز کو، کہ جو آئندہ بننے والی ہے. دودھ سے دہی بنا، چھاچھ بنی، تو تمام چیزیں کس سے ہے؟ یہ دودھ سے ہے. لیکن دودھ کسی سے ہے کیا؟ یہ دودھ کسی سے نہیں بن سکتا. یہ دودھ سے سب کچھ بنا ہوا ہے. یعنی کوئی سب، یعنی گھی مل کے، دہی مل کے، چھاچھ، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب مل جائے پھر دودھ بنا سکتے ہیں کیا؟ پاسبل نہیں ہے. لیکن دودھ یہ سب بنا سکتا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ سب کچھ کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اللہ ان سب کسی سے نہیں ہے. یہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا؟ کلیئر ہوا کہ بھئی کانسیپٹ کیا ہے کہ بھئی اللہ سے سب کچھ ہے، اللہ کسی سے نہیں. جیسے دودھ سے سب کچھ ہے، گیہوں سے روٹی ہے، لیکن روٹی سے گیہوں نہیں ہے. یہ تمام چیز سمجھ میں آ گئی. اب یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ارادہ کیا، اس کے علم میں ہے، وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اب وہ کوئی حد میں نہیں تھا، وہ بے حد تھا. اس بے حد کو اس نے حد میں لایا، اس بے حد کو اس نے حد میں لایا. اس نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا ہے. اللہ نے خود کیا ہے. کس پہ؟ خود پہ، اپنے پہ حکم کیا ہے، کسی اور پہ نہیں. کیونکہ اس کو حکم دینے کے لیے اگر وہ کہے گا کن اور فیکن، تو کسی اور سے تھوڑی کہے گا جب کوئی ہے ہی نہیں. تو جب وہ کہے گا تو وہ تو خود کو ہی کہے گا نا، کسی اور سے تو کہے گا نہیں. کن اور فیکن، کوئی شاید دوسری موجود ہو تو اس سے کہے. جب کوئی موجود ہے ہی نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ تھا. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اللہ سے پہلے بھی کچھ تھا، اللہ کے ساتھ کچھ تھا. اللہ کے ساتھ نہ کچھ تھا، نہ اس کے پہلے کچھ تھا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ خود پہ حکم کیا ہے. خود پہ حکم کیا، ارادہ علم قدرت سے، خود ہی پہ حکم خود کر کے، تو خود پہ حکم کیا ہے. ذی لا حد، جو کوئی حد میں نہیں تھا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کیا تو ایک حد آ گئی، اس میں ظاہر کیا. ورنہ ہم اس کو کہیں پکڑ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے. وہ تو لامحدود ہے، کوئی حد میں اس کو لا نہیں سکتے. تو اللہ نے اپنے آپ کا نور ظہور کیا، ظاہر کیا. تو کس میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ظاہر کیا. اس نور کے ذریعے سے ظاہر کیا اپنے نور کو. اور جب ہم نے ان کو دیکھا تو من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا. وہ کب ہوا؟ جب وہ وہاں ظاہر ہوا ہے، تب تو ہوا ہے. لیکن یہاں بات جسم کی نہیں آ رہی ہے، اسی باطن کی آ رہی ہے، اسی جان کی آ رہی ہے. کیونکہ دیکھنے والی نگاہ وہ ظاہر کو نہیں دیکھتی، باطن کو دیکھتی ہے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی جسم کو نہیں دیکھتے، وہ اس کی جان کو دیکھتے ہیں. جو صوفی ہوتے ہیں نا، وہ کوئی الفاظ کو، ایک حروف کو ایسا نہیں دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے مغز کو دیکھتے ہیں. جیسے آپ بادام کو لے لو، بادام دیکھنے والے کو
بادام دکھے گا، یعنی اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک روغن ہوتا ہے، روغن یعنی تیل، 3 چیز ہوتی ہے۔ لیکن جس کا کام مٹھائی بنانے کا ہے اس کو کیا دکھے گا؟ بادام کاٹے گا۔ تیل نکالنے کا کام اس کو کیا دکھے گا؟ اس کے اندر اس کو تیل دکھے گا۔ یعنی جس کا جیسا کام ہے اس کو اس میں وہ چیز دکھے گی۔ یعنی پوست ہے، چھلکا ہے، اس کے اندر مغز ہے، اس کے اندر روغن ہے، تیل ہے، تو جس کا جو کام ہوتا ہے اس کی نگاہ وہیں جاتی ہے۔ جس کی جیسی قابلیت ہے وہ اس میں وہی ڈھونڈے گا، کچھ اور نہیں ڈھونڈے گا۔ تیل نکالنے والا جب بادام دیکھے گا تو کیا کتنا تیل ہے اس کے اندر، اس کوالٹی سے دیکھے گا اس کو۔ اور مٹھائی بنانے والا مٹھائی کے حساب سے دیکھے گا، بادام تو ایک ہی ہے، لیکن ہر کسی کی نگاہ الگ الگ چیز دیکھ رہی ہے اس کے اندر۔ تو جس کی جو جستجو ہے وہ اس میں وہ تلاش کر رہا ہے۔ تو پھر یہ کائنات کے اندر ارادہ، علم و قدرت سے خود ہی پہ حکم خود کر کے ذیلا حد سے حد میں آ جانا، ذیلا حد میں آ جانا، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ اب کرامت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دادا نے فرمایا، یعنی حضرت محمد افتخار الحق آپ فرماتے ہیں کہ ارادہ، علم و قدرت سے خود ہی پہ حکم خود کر کے ذیلا حد میں آ جانا، جو حد میں تھا نہیں وہ حد میں آ گیا، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ کرامت کیوں کہا؟ کرامت اس کو کہتے ہیں جو کسی عام انسان کے سمجھ میں نہ آئے، جو وہ کرنے سے قاصر ہو، کر نہ سکے، جس کو دیکھ کر اس کو لگے اچنبھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ جب اس میں یہ خیال پیدا ہو جس چیز کو دیکھ کر، اس کو ہی تو کرامت کہتے ہیں۔ انسانی ذہن، اس کے تصورات اس کو قبول نہ کر پائے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے، یہی تو کرامت ہے کہ جو تمہارے ذہن سے، تمہارے وہم و گمان سے باہر ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے، وہی کرامت ہوتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لو، ایک بیج ہے درخت بن جاتا ہے، کیا کرامت لگتی ہے؟ کیونکہ آپ کے وہم و گمان میں ہے کہ ایک بیج درخت بنتا ہے، لیکن کبھی آپ کے گمان میں نہیں ہے کہ وہی ایک بیج تمام درخت کے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر وہی بیج لٹک رہا ہوتا ہے ہر جگہ پہ، پورے درخت کے اوپر۔ یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ ایک بیج کا ہزاروں بیج بن جانا، ایک دانے کا 700 دانے بن جانا، کیا کرامت نہیں ہے یہ بھی تو کرامت ہے۔ لیکن تمہارے وہم و گمان میں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تم کو یقین ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تم کو کرامت نہیں دکھتی ہے یہ۔ لیکن ہر وہ چیز جو تم کو لگے گی یہ پاسبل نہیں ہے اور وہ ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے پورب سے سورج کا طلوع ہونا، ظہور میں آنا، یہ عام سمجھ کی بات ہے، عام فہم کی بات ہے۔ ہر انسان مانتا ہے کہ سورج کہاں سے طلوع کرتا ہے تو کہے گا پورب سے، کہاں غروب کرتا ہے تو کہے گا پچھم میں، مغرب میں، یہی کہے گا، کچھ اور کہے گا۔ تو انسان کے وہم و گمان میں یہ بات پوری طریقے سے یقین میں آ چکی ہوئی ہے کہ ایک سورج جو ہے وہ پورب سے طلوع ہوتا ہے اور یہاں پر غروب ہوتا ہے، انسان کو سب کو پتہ ہے یہ بات۔ لیکن جب وہی سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کرامت کہیں گے پھر، کیونکہ وہ انسانی ذہن تصور نہیں کر سکتا، اس بات کو خیال نہیں کر سکتا، وہ پاسبل نہیں ہے۔ جو امپاسبل چیز دکھتی ہے نا وہ پاسبل ہے، جو پورب سے سورج اگا سکتا ہے وہ پچھم سے بھی اگا سکتا ہے، طلوع کر سکتا ہے، اس کے لیے پاسبل ہے، اور کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ پاسبل کس کے لیے ہے؟ وہ اس کے لیے پاسبل ہے جو ایک بیج سے 700 بیج بنا سکتا ہے تو 700 بیج سے ایک بیج بھی بنا سکتا ہے، ایک بیج سے ہزاروں پھل بنا سکتا ہے، لاکھوں پھل بنا سکتا ہے تو لاکھوں سے ایک بھی بنا سکتا ہے، ساری چیزیں پاسبل ہے اس کے لیے۔ لیکن انسانی ذہن اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے، خیال نہیں کر سکتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے کیا فرمایا حضرت محمد افتخار الحق رحمۃ اللہ علیہ نے؟ انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ کرامت ہے، یہ کرامت اس کو کہتے ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آگے کی جو بات کہی گئی نا، ارادہ، علم و قدرت سے خود ہی پہ حکم خود کر کے ذیلا حد میں آ جانا، کرامت اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ جو باتیں کہی گئی نا کہ حد میں آ چکا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ظاہر کر دیا ہے۔ تو یہ عام سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ یقین نہیں آئے گا، اس کو لگے ایسا ہو نہیں سکتا،
جو ہو نہیں سکتا ہے ایک عام سمجھ کو لگتا ہے وہی تو کرامت ہے. تو کنتن کنجن مخفین فاببت عرفا فخلقت الخلق. سمجھ میں آ گیا یہ کس کو کہتے ہیں؟ اس میں اور ہی بہت کچھ ہوگا، اور ہی بہت خزانے ہوں گے، اور ہی بہت ساری باتیں ہوگی. جتنا غور و فکر کرو گے، جتنا تلاش کرو گے، اتنا ہی اس میں سے نکلے گا خزانہ، کیوں خزانہ ہی ہے وہ. تو پھر ہم اس اپنی باتوں ختم کرتے ہیں اسی امید پر کہ تم پر اس کا اصل فہم، اصل سمجھ اللہ جو ہے تمہارے دلوں پہ سو کھول دے. تو واخر العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.